بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کی فضائی حدود سے ہٹ کر جانے والی پروازیں کافی مہنگی پڑ رہی ہیں۔ یوکرین نے آخر روس کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ افغان طالبان 90 کی دہائی کی طرز حکومت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ترکی میں ہونے والے مذاکرات سے یوکرین اور روس کے صدور کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ترک صدر۔ سری لنکا نے بھارت سے قرضہ مانگ لیا۔ وجود کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے، روس کی وارننگ۔ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں، حکومت۔ چودھری پرویز الہی کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، نون لیگ۔ نون لیگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، حکومت۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سب کچھ میرے فیصلوں سے ہو رہا ہے، چودھری شجاعت۔ دیکھ لینا عمران خان بے آبرو ہو کر حکومت سے نکلے گا، مولانا فضل الرحمان۔ ق لیگ نے عمران کے حق میں فیصلہ کیا، انہیں لگ پتہ جائے گا، شاہد خاقان عباسی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کی فضائی حدود سے دور رہتے ہوئے بین الاقوامی فضائی کمپنیاں نئے راستے اختیار کر رہی ہیں۔ نیو یارک سے ہانگ کانگ کے لیے پرواز کا دورانیہ 17 گھنٹے ہوگا، جو دنیا میں سب سے طویل دورانیے کی کمرشل پرواز ہوگی۔ گزشتہ دنوں ایئر نیوزی لینڈ نے بھی آکلینڈ اور نیو یارک کے درمیان 17 گھنٹے 35 منٹ دورانیے کی پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم ان پروازوں کا آغاز 17 ستمبر سے کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین پر حملے کی پاداش میں عالمی طاقتوں نے روس پر ہر طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن میں روس پر فضائی حدود کی پابندیاں بھی شامل ہیں، جبکہ روس نے بھی اپنی فضائی حدود نہ استعمال کرنے کی پابندی لگا رکھی ہے۔ ان پابندیوں کے بعد ایشیا کی متعدد ایئر لائنز روس کی فضائی حدود سے دور رہتے ہوئے پروازیں آپریٹ کر رہی ہیں، جو ان پروازوں کو کافی مہنگی پڑ رہی ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ کسی ممکنہ امن معاہدے کے تحت مستقبل میں اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ صدر نے کہا کہ ان کی حکومت قیام امن کے لیے اس امکان پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، وہ اس حوالے سے ملکی آئین میں ترمیم کے لیے بھی تیار ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے کسی مصالحتی حل کے لیے ان کے ملک کو سلامتی کی ضمانتوں کی ضرورت بھی ہوگی، اور وہ چاہیں گے کہ ایسے کسی بھی حل کی یوکرین کے عوام سے ایک ریفرنڈم کے ذریعے منظوری بھی لی جائے۔ یوکرینی صدر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکی سلامتی کی ضمانت، غیر جانبداری اور نیوکلیئر فری اسٹیٹ جیسے معاملات پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دوستو روس کا پہلا مطالبہ تھا اور اسی لیے اس نے جنگ شروع کی تھی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی دستاویز کے حق میں ہے جس میں تمام ضامنوں کے دستخط کے ذریعے دی گئی ضمانت ایک سنجیدہ معاہدے میں تبدیل ہو جائے۔ اس دستاویزات کو ضامن ممالک کی پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ افغانستان میں طالبان نے گزشتہ چند روز میں ایسے اقدامات کیے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اپنی 90 کی دہائی میں قائم کی گئی حکومت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ چھٹی جماعت سے آگے لڑکیوں کو تعلیم سے روک دیا گیا ہے۔ اس ماہ طالبان نے چھٹی کلاس سے آگے لڑکیوں کو سکول بھیجنے کا اپنا عہدیہ وعدہ توڑ دیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ خواتین کو محرم کے بغیر سفر سے منع کر دیا گیا ہے۔ خواتین اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ دنوں کے اندر پبلک پارکس جانے کی اجازت ہے، اور یونیورسٹی میں طلبہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ طالبان نے انٹرنیشنل میڈیا کو افغانستان میں کام کرنے سے بھی روک دیا ہے، اور اسی طرح غیر ملکی ڈراموں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عالمی برادری کو تشویش ہے کہ وہ اپنے گزشتہ دور حکومت کی طرح سخت قوانین نافذ کریں گے۔
پیر کو طالبان حکومتی دفاتر کے باہر کھڑے ہو گئے اور روایتی پگڑی نہ پہننے اور داڑھی نہ رکھنے پر مرد ملازمین کو گھر بھیج دیا۔ ایک ملازم نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ کام پر آ سکیں گے یا نہیں۔ افغانوں کا کہنا ہے کہ قندھار میں 3 دن پہلے کچھ فیصلے اور اعلانات کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق یہ اعلانات طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ کے مطالبے پر کیے گئے، جو ملک کو 90 کی دہائی میں لے جانا چاہتے ہیں، جب طالبان نے خواتین کو تعلیم اور پبلک مقامات پر جانے سے روکا، موسیقی اور ٹی وی سمیت بہت سے کھیلوں پر پابندی لگائی۔ سابق افغان حکومت میں بطور مشیر کام کرنے والے طارق فرہادی نے کہا کہ نوجوان طالبان کچھ اعلانات سے متفق نہیں ہیں، لیکن وہ بڑوں کے فیصلوں سے انحراف نہیں کرنا چاہتے۔ طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر درجنوں پابندیاں عائد کرنے کے بعد اب سرکاری ملازمت کرنے والے مردوں کے لیے بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو داڑھی رکھنے اور ڈریس کوڈ کی پابندی کرنا ہوگی اور ایسا نہ کرنے والوں کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو اول وقت میں نماز کی ادائیگی اور داڑھی نہ منڈوانے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقامی لباس پہنیں، جس میں لمبی ڈھیلی قمیض، ٹخنوں سے اونچی شلوار اور سر پر ٹوپی یا پگڑی شامل ہے۔ سرکاری ملازمین پر نظر رکھنے اور نئے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سرکاری دفاتر کے داخلی حصوں پر حکومتی نمائندوں کو خصوصی طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ترکی کی میزبانی میں روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے صدر رجب طیب اردوان نے خطاب بھی کیا۔ بیلاروس کی سرحد پر یوکرین اور روس کے سفارتی حکام کے درمیان امن مذاکرات میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہونے کے بعد ترکی کی دعوت پر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی قیادت میں مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت استنبول میں شروع ہو چکی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات سے یوکرین اور روس کے صدور کی براہ راست ملاقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے روس اور یوکرین کے رہنماؤں کی براہ راست ملاقات کی میزبانی کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اور روس دونوں کے تحفظات جائز ہیں۔ یوکرین کے صدر اور روسی صدر پیوٹن دونوں قابل قدر دوست ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فری کین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یوکرین روس مذاکرات سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور اب ٹھوس نتائج کے لیے مذاکرات کا وقت آ چکا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر روس اپنی ضد پر ڈٹا رہا تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ سری لنکا نے دہائیوں کے بدترین اقتصادی بحران میں ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے بھارت سے $1 ارب کا قرضہ مانگ لیا ہے۔ یہ $1 ارب کا قرضہ اس کے علاوہ ہوگا جس کا بھارت پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے۔ سری لنکا میں گزشتہ 2 برسوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 70% کمی آئی ہے، جس سے اس کی کرنسی کی قدر گر گئی ہے اور ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس لیے سری لنکا عالمی قرض دہندگان سے مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سری لنکا میں ایندھن کی سپلائی میں کمی آئی ہے اور خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ قرضے کی درخواست کو پورا کریں گے، جس سے سری لنکا چاول، گندم کا آٹا، دالیں، چینی اور ادویات جیسی ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے استعمال کرے گا۔ روس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ملک کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ اگر روس کی بقا اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو جوہری ہتھیاروں کو خطرہ ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن یوکرین آپریشن کے نتائج کچھ بھی ہوں، اسے جواز بنا کر ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف اپنی بقا کی صورت میں ہی استعمال کریں گے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے امریکہ نے متعدد بار روس کی جانب سے ہتھیاروں کے استعمال کا خدشہ ظاہر کیا تھا،
دوسری جانب روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کے صدر کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی مخالف طاقتوں کو کچل دیا جائے گا۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ دھمکی آمیز خط میں تحریک عدم اعتماد کا واضح ذکر ہے۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو نتائج خوفناک ہوں گے۔ حکومت اس خفیہ خط کو چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف برطانیہ میں جن لوگوں سے ملتے رہے ہیں اس سے جلد وزیر اعظم قوم کو آگاہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو خفیہ خط کے پیچھے چھپی سازش کا علم ہے اور تھا، اسی لیے وہ منحرف ارکان اور اتحادیوں کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی گارنٹیاں دیتے رہے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی سے بات ہوئی تھی کہ 9:30 بجے کے قریب عدم اعتماد جمع کرا دی جائے گی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے حکومت سے بات کر لی ہے، ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہو سکتا ہے کہ منحرف ارکان کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ رانا نے دعویٰ کیا کہ حکومت کے صرف 6 روز باقی ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نواز شریف کی منظوری سے ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ایک نیا گروپ بزدار گروپ کی شکل میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے علیم خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں اور وہ عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے۔ اسی طرح ترین کے پاس 10 سے 12 جبکہ چھینا گروپ کے پاس بھی اپنے لوگ ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ ہیں اور وہ کسی کو بھی ہرا سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے حکومت کی جانب سے مذاکراتی ٹیم میں شامل پرویز خٹک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکے اور وہ JUI میں چلے گئے، وہ کسی اور کو کیا روکیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ ضرورت پڑنے پر ایک ووٹ شاہ محمود قریشی کے گھر سے بھی مل سکتا ہے، جبکہ فواد چودھری کے بھائی نے بھی ہمیں ووٹ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ہاری ہوئی گیم کھیل رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نون لیگ شرمندگی کا ٹوکرا سر پر اٹھانے کی تیاری کرے۔ حکومت نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کے کل کے فلاپ ترین جلسے کے بعد رانا ثناء اللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ لیگی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک گیند سے اپوزیشن کی 3 وکٹیں اڑا دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ خاطر جمع رکھیں، ترین گروپ سردار عثمان بزدار اور چھینا گروپ سمیت تمام ارکان ایک پیج پر ہیں۔ جمہوریت کی خاطر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی سے اپوزیشن کے چہروں پر مایوسی چھا چکی ہے۔ پرویز الہی حکومتی اتحادیوں اور نون لیگ کے بیشتر ارکان کی حمایت بآسانی منتخب ہو جائیں گے۔ جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر ہم خیال گروپ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد اور متفق ہیں۔ نون لیگ کو پنجاب میں ایک بار پھر شکست فاش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نون لیگی قیادت شرمندگی کا ٹوکرا سر پر اٹھانے کے لیے تیاری کرے۔ یاد رہے دوستوں کہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ 172 ارکان پورے کر لیے ہیں، جام کریم کی ضمانت ہو چکی ہے، وہ ووٹنگ کے دن آ جائیں گے۔ 3 ووٹ کاف لیگ کے ہمارے پاس ہیں اور 4 ووٹ BAP کے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 172 کا حصہ ہمارے پاس پورا ہو جاتا ہے۔ PTI کے ناراض لوگوں کی شاید ہمیں ضرورت نہ پڑے، ان میں سے بھی 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آزاد امیدوار PTI کو ہرا کر منتخب ہوئے تھے۔ آج بھی نون لیگ کا ہر فیصلہ نواز شریف کی اپروول سے ہو رہا ہے۔ کاف لیگ کے ساتھ بات ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے دعائے خیر پڑھا دی۔
چودھری شجاعت حسین نے سیاسی صورتحال کے تناظر میں خاندان میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے واضح کیا ہے کہ تمام سیاسی فیصلے میری مشاورت سے ہوئے اور میری مکمل حمایت حاصل ہے۔ ہمارا خاندان اور جماعت ایک ہی پیج پر ہیں۔ جو افواہیں چل رہی ہیں، وہ چلوائی جا رہی ہیں، وہ غلط ہیں۔ وضاحت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنا اور حقائق کو جوڑ توڑ کر پیش کرنا یا کروانا نہایت نامناسب بات ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ فیصلے میری رضامندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا کر کے جو لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے بعد ق لیگ میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان بے آبرو ہو کر حکومت سے جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز حکمرانوں کے خلاف جدوجہد جائز ہے اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ ناجائز ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے ہم سڑکوں پر ہیں۔ عمران خان بے آبرو ہو کر یہاں سے چلا جائے گا۔ دوستو، مولانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں جو بازاری زبان عمران خان تمہارے پاس ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت ہمارے شکنجے میں ہو اور تمہارے گریبان تک ہمارے ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر غلامی نہیں کر سکتے۔ نااہلوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں ہمارا کوئی دوست نہیں، بلکہ جو امریکہ، یورپی یونین جیسے دوست بھی تھے، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ق لیگ نے اپنا فیصلہ کیا، انہیں لگ پتا جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے۔ 1 سے 4 اپریل تک ووٹنگ ہوگی اور حکومت سے نجات ملے گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ سرپرائز عمران خان کو نہیں، بزدار کو ملا۔ جو وزیر اعلیٰ بہترین تھا اسے ہٹا دیا گیا، جبکہ اپنی جماعت کے 11 ارکان بھی قربان کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران نیازی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا تو صرف کاغذ لہرا دیا۔ جب سے تحریک عدم اعتماد کا پروسیس شروع ہوا ہے، فوج سے کوئی کال نہیں آئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عمران خان کے پاس چند دن باقی ہیں، کوئی نیا کرپشن کا کیس بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ ویسے تو کورونا کو آغاز سے ہی نظام تنفس کا مرض قرار دیا جا رہا ہے، مگر ماہرین کو کئی ماہ سے شبہ تھا کہ یہ بیماری آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اب اس حوالے سے مزید براہ راست شواہد سامنے آئے ہیں۔ یہ دریافت چائنا سے تعلق رکھنے والی ایک مریضہ میں ہوئی ہے، جس میں کورونا سے صحت یابی کے فوراً بعد آنکھوں کے دائمی موتیا کا مرض ہو گیا تھا۔ خاتون کے ڈاکٹر نے موتیا کے علاج کے لیے سرجری کی اور آنکھوں کے ٹشوز کے معائنے سے ان میں کورونا کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ طبی میگزین جنرل جاما آپٹمالوجی کے آن لائن ایڈیشن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس سے ثبوت ملتا ہے کہ کورونا نظام تنفس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ٹشوز کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ جنرل ہاسپٹل سینٹرل تھیٹر کمانڈ کے ماہرین کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں اس خاتون کی ایک آنکھ میں تکلیف اور بینائی ختم ہونے لگی تھی، جبکہ دوسری آنکھ میں کچھ دن بعد ایسا ہوا۔ ماہرین نے بتایا کہ ان نمونوں کے ٹیسٹوں سے شواہد ملے ہیں کہ کورونا نے آنکھوں کے ٹشوز پر بھی حملہ کیا تھا۔ انفیکشن ڈیزیزز آف امریکہ کے ایک ترجمان ڈاکٹر ارون گیات کے مطابق یہ شبہ پہلے ہی کیا جا رہا تھا کہ آنکھوں کا بیرونی اور اندرونی حصہ کورونا کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ طبی عملے کو اپنی آنکھوں کے تحفظ کے لیے چشمے یا فیس شیلڈ کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔ طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فیس ماسک کا 4 دیواری کے اندر استعمال کورونا کیسز کی شرح میں ڈرامائی اور حیران کن حد تک کمی لا سکتا ہے۔ کینیڈا کی سائمن فریزر یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں خاص مدت کے دوران فیس ماسک کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 4 دیواری کے اندر چہرے کو ماسک سے ڈھانپنے سے ہر ہفتے نئے کیسز کی شرح میں 46% تک کمی آئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔